تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود اور سلام ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم النبیین تاجدار دو جہاں جانے جانا جانے ایمان کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا امام الانبیاء جناب سیدنا محمد کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل پر، آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور پھر رہتی دنیا تک آپ سے اننے وا پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ مسجد شریف میں کسی بھی مقام پر جتنے بھی سید بادشاہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو عشق رسول کی بارش سے شاداب فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی علاقہ اعضاء کی قیادت، علماء، خطباء، واعظین، مبلغین، مسجد اعظم کی انتظامیہ، اراکین اور معاونین، آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ جلوہ فرمائیں۔ مجھے حضرت قبلہ صاحبزادہ احسان الحق صاحب جامی دامت برکاتہم القدسیہ نے عرصہ دراز سے اس وقت کے لیے حکم فرمایا تھا، اور پھر حضرت قبلہ صاحبزادہ جابر خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے میرے سرفراز فرماتے ہوئے حکم دیا۔ پہلے جو وقت تھا وہ عشاء کی نماز کے بعد، تو کچھ شرعی مجبوری کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ ظہر کے بعد، تو آپ نے بندہ نوازی فرماتے ہوئے شفقت فرمائی اور آپ حضرات بھی تشریف لے آئے۔ انہیں مسئلہ رہ گیا، آپ فرما کرتے تھے بندے سوچتے ہی رہ جان گے جی لوگی کتھوں آئے سے، تو بس جس کو یہ سارے مسئلے کرم کے ہوتے ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے، آپ کی گھڑی کے مطابق 11:15 ہو چکے ہوئے، تو 11 بجے کے قریب میں نے تقریر چھوڑنی ہے، تو لہٰذا خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں۔ زندگی میں جب آپ کو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے کبھی بات کرنے کا موقع مل جائے تو فیصلہ کر جاؤ کہ قیامت تک تہاڈیاں نسلاں فخر کر دیا۔ بس یہ کس کو کہیں گے؟ اس بندے نو ملنا ہے جنہیں خادم رضوی صاحب دے نال ہاتھ میں چراغ لے کر تلاش کریں گے، کدھر ہے وہ لوگ جنہوں نے بابا جی کے ساتھ ہاتھ ملایا، جنہوں نے لکھی ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ 7,500 مرتبہ آپ نے رسول اللہ دا دیدار ہوا، لیکن یہی بخاری مرزا جیلمی نے بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، یہی بخاری بابا جی کے شاگرد نے بھی رکھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ بھی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہے؟ اور بابا جی کی تصویر کو رات کو 2:45 بجے دیکھ لیں پھر بھی انگ انگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات، توجہ، میرے بابا جی دی کیا بات، قیامت تک ساڑھے بابا جی دی کیا بات۔ یہ ہمارے بارے میں غلط فہمی اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بدگمانی، یہ کہنا جی تحریک لبیک والے پیروں کے خلاف۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ ہم پیر کو مانتے ہیں مگر کوئی مہر علی ورگا آئے تھے صحیح بات تو کرے نا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا پیر کون ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے الف با تا سا جاننا ہے، ساخیہ جی اشنا ہے۔ فرمایا سنا
حروف تہجی سنا، وہ شروع ہو گیا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف، فرمایا بس کرتے تھے۔ آپ فرمان لگے کہ ایک ہونا ہے نکا کاف تے ایک ہونا ہے وڈا کاف، تینوں پتہ ہے؟ ان کہا جی ہاں۔ فرمایا جڑا چھوٹے کاف تو لے کے وڈے کاف تک سارا کچھ جاندا ہوئے انہوں پیر کہنے ہیں۔ میں کیا کی مطلب؟ فرمایا کن فیکون تو لے کے قیامت تک جنہوں ساریاں شیواں دا پتہ ہوئے انہوں پیر کہنے ہیں۔ میرے دل کا قبلہ اور میرے من کی جان سیدی عبدالعزیز دباغ، جن کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت الابریز کے ساتھ شریف کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے آ کر دارالافتاء میں فتویٰ لکھ کر نہیں دیا کہ جناب بتائیں جی کہاں کہاں لکھا ہے حضور کو علم تھا۔ حضور کے بارے میں بات سنی تو پھر برداشت نہ کر سکے، فرمایا کمینیاں تو حضور دے بارے گل کرتا ہے، اے تے مینوں پتہ ہے قیامت کی دعا ہے۔ اور آپ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ آپ امی ولی ہیں، کسی مدرسے میں آپ نے نہیں پڑھا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا جی آپ کو بخاری شریف کی ساری حدیثیں کیسے یاد ہو گئی ہیں؟ فرمایا ساری مجھے رسول اللہ نے خود پڑھائی ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، اسرار شہنشاہی۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور یہ جو اسرار شہنشاہی ہیں یہ بابا جی پہ کھلے ہیں جناب۔ کل میں ادھر 6 روڈ پہ تھا تو 6 روڈ کی بھی میں حالت دیکھ کر اداسی والا موسم تھا، تو میں ویسے خیال میں کہا تینوں کی ہوا تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی یوتھی آ کے تے گند کر کے ٹر گئے تھے۔ میں تو اس وقت پر اپنے آپ پر بھی ناز کرتی تھی جب یہاں سے بابا جی کا کنٹینر گزرا کرتا۔ اپنے مقدر تے ناز کرو۔ یہ بک بکارے جو لوگ کرتے لبیک کے خلاف، اس سے ٹینشن نہ لیا کرو، بلکہ یہی تو پتہ ہے حق والے ہوتے ہی ہیں وہی ہیں جن کی زمانے میں مخالفت ہوتی ہے۔ بہت تگڑے ہو کے جیو، شکر ادا کرو، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی۔ بابا صرف تانوں نہیں جگا گیا، بابا مولویوں نوں بھی جگا کے گیا۔ ورنہ نماز پڑھائی تے حجرت، نماز پڑھائی تے حجرت، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اور یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب منبر پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، جب اس نبی کے نظام کی بات آئی تو تم چپ ہو کر بیٹھ کر تم نے کہا نہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ امن کون سا امن ہے جس امن میں رسول اللہ کی عزت نہ ہو؟ صرف 2.5 فٹ تھلے جان دی دیر ہے۔ بخاری شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں شک کیا، فرمایا وہ دیکھ کر بھی کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ مرتاب، حضور نے فرمایا مرتاب میں نہیں پہچان سکتا۔ یہ شک کی تو ہے نا جی کیا انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں؟ تو حضرت پیر سید شیخ الاسلام والمسلمین سید مہر علی شاہ صاحب، آپ سے کسی نے پوچھا جی ہاں جی آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ رسول اللہ ہے؟ فرمایا دیکھ کر کہہ دو مکھ چند بدر شاشانی ہے۔ تو بابا جی نے تو پھر بات ہی بڑی آگے کی کر دی۔ بابا جی نے آپ نے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جدوں فرشتے آن گے نا گل بات شروع کرن گے، میں انہوں نے کہوں گا ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ، ہونے وہ آ جانے۔ تو یہ بخاری شریف، وہ لوگ پوچھتے ہیں جی مرزا جیلمی کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہے؟ میں کیسی ہوتے منشی لگے ہیں، ساڑھے کو لوگ پوچھتا ہے، کہتے نہیں جواب دیں۔ تو میں نے کہا یہ میں ساؤنڈ میرے ہاتھ میں ہے ابھی، او آخری بندے تک آواز جا رہی ہے، لوگ ہی مست ہو کے پنجابی کے ٹون ہو کے نبی پاک دا ذکر سن رہے ہیں۔ صرف یہ اگر ایک تار ہے نکال دوں آواز ختم ہو جائے گی۔ بندے کہیں گے جی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو لوگ کہیں گے جی اس میں المصطفیٰ ساؤنڈ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، کنیکشن ہی نہیں، انہوں نے نکال دیا تو آواز کہاں سے آئے گی؟ میں کیا جلیا جدو نور والے نبی دے نال مرزے دا کنیکشن ہی نہیں جڑیا تے چہرے تے نور کے میں آ سکتا ہے؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ کوئی تمہیں آ کر یہ کہے کہ کتے کے منہ سے جھاگ نکلی تو بیچ میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرمایا گل من نیچ نہیں آندی پر ماننا بھی ہو سکتا ہے اتر دیاں 2 شیشیاں کتے نو جس نے پلا چھڑی ہوں۔ فرمایا کوئی کہے کہ سپ نے جموں کھولیا تے وچوں جڑا پانی نکلیا او کوثر نالوں بھی میٹھا سی۔ فرمایا انج نہیں ہوندا لیکن پھر بھی مان نہیں۔
فرمایا کوئی آ کے تینوں کہے کہ میں خانہ کعبہ میں بت خانے دے اندر گیا تے مینوں کوئی پاکیزہ پتھر مل گیا، فرمایا انج نہیں ہوندا لیکن مان لوی۔ فرمایا کوئی آ کے تینوں کہے کسی نو تلوار وجی تے وہ زندہ ہو گیا، فرمایا انج نہیں ہوندا لیکن مان پوی۔ لیکن ایک شاید یقین کدی بھی نہ کریں، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے۔ کوئی آ کے تینوں کہے کہ میں جاوید غامدی دی تقریر سنی تے میرا اندر بدل گیا، میں مرزا جیلمی دی تقریر سنی میرا اندر بدل گیا، میں طارق جمیل تے فضل الرحمان دی تقریریں سنیا میرا اندر بدل گیا۔ فرمایا انج کدی بھی نہیں ہو سکتا، ہاں انج ہوئے گا کوئی بندہ تینوں آ کے کہے میں داتا صاحب سلام پیش کیتا، داتا صاحب نے مینوں اقبال بنا چھڈیا، مان لائی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ بطور برکت میں ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 472 ہے، یہ چھاپی بھی انہوں نے ہی ہے سعودیہ والوں نے۔ اپنا مقدر دیکھو، ٹینشن نہیں لینی جناب، کسی دے کہن تے گل نہیں سننی، ادھر سنو تو ادھر ہی کٹو، کہ دو بندہ خلاف گل کرے انہوں کو یار ایک اور کر چھڑ، ایک اور کر چھڑ، ایک اور کر چھڑ۔ یہ اپنا اپنا وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فرض تھا ادا کرتے رہے۔ اور جس رستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں صرف دل نہیں دیے جاتے، اس میں دل بھی دیے جاتے سر بھی دیے جاتے، اس میں دل بھی دیا جاتا ہے سر بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے پگڑی کھل جائے۔ یہاں جناب صرف مولوی کو کوئی یہ کہہ دے پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، یا نعت خان کو کہہ دے جناب آپ وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤ، کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم چوما دیگرے میں میں کون ہوں تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ اور یہاں بابا جی کی پگڑی بھی کھل رہی ہے، یہاں بابا جی کے مبارک وجود پر نومبر دسمبر جنوری میں ٹھنڈے کمبل بھی ڈالے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بابا جان جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہے، صرف خاموشی سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ لطف سجن دم بدن کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ۔ استاد صاحب ایک جملہ کہتے تھے حشر کو ہوگا یہ فیصلہ کہ جیتا کون ہے اور کیوں، حشر میں کیوں فیصلہ ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 2853 اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مولوی صاحب تھے پنڈ کے، تو وہ زیادہ پڑھے لکھے کوئی نہ سن تے وہ کوئی بندہ انہوں نے پھسانا سے آیا، کہنے لگا جی آپ مصلی امامت پر کھڑے ہیں، تھے وہ عاشق رسول، تو کہنے لگا آپ کو عربی شربی آتی نہیں ہے تو آپ یہاں پر آ کر جمعے والے دن تقریریں کرتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، تو لہٰذا آپ یہاں پر جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کی مسجد نہیں بچ سکتی۔ فرمایا کر سوال۔ انہیں کیا جی ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اب وہ سیدھے سادے تھے، عاشق رسول تھے، نہ علمہ وچ پھسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سنا۔ تو ویسے تو ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیوں والا، جو بلیوں سے زیادہ محبت کرتا۔ آپ کرتے تھے تو حضور نے گزرتے گزرتے کہہ دیے یا ابا ہریرہ، اصلی نام تو آپ کا عبد الرحمن ہے یا کوئی اور ہے جو بھول گئے۔ 53 سال دی عمر حضرت ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھیا، 53 سال آپ کی عمر تھی۔ حضور نے لوگ کی پوچھن تہاڈا نام کی ہو؟ کہ ابو ہریرہ۔ کہن تہاڈا نام فلانے نہیں ہو؟ کہ نہیں بس چھڑ دیو، جیڑا جملہ حضور دی زبان وچوں نکل گیا گل ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہے ایک سرکار دا او بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، ہے ایک سرکار دا او بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے تانوں ابو ہریرہ دے نام دا پتہ ہے؟ مولوی بیچارہ کو ماڑا سا، تو کہنے لگے ہاں ہاں مینوں پتہ ہے۔ میں کیا کی مطلب ہوندا ہے ابو ہریرہ دا؟ وہ کہنے لگے جڑا ہر ویلے حضور دے مگر مگر ہوندا سی اونوں ابو ہریرہ کہندا ہے، ہر ویلے جڑا حضور دے نال نال رہندا سی ہریرہ کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا جی تسی زیادہ کیوں نہیں روایت کیتیاں؟ فرمایا اسی کم کاج تے بھی ٹر جاندے سا، لیکن ابو ہریرہ دا ایک کوئی مسلک سی، مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں تو قدر۔ سنو جی لبیک والے اپنے مقدر تے ناز کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ
ایمانا باللہ و تصدیقا بوعدہ فإن شبعہ و ریہ و روسہ و بولہ فی میزانہ یوم القیامہ. فرمایا جنہیں گھوڑا تیار کر کے میدان جہاد دے اندر بھیجا تو میدان جہاد دے اندر جاندیاں جہاد وہ نہیں ہے جو عمران خان نے کی ہے، وہ آن لائن جہاد ہے. میں بغداد شریف تھا جب یہ خبر پہنچی، 1 لگی ہے نا، 3 لگی ہے، 4 لگی ہے، گھٹنے سے گزری ہے، نیچے بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے گزر گئی، پنڈلی کو چوما، سجی چ لگی تے کھبی نو پلستر، کھبی چ لگی تے سجی نو پلستر. اور کل وہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے گارڈ کے کپڑوں سے 6 گولیاں نکل گئیں، بچ گیا. 4 فلانے سے نکل گئیں، بچ گیا. تو کہتے ہیں جہاد میں گولی تے جہاد دے اندر تینوں لڈو دے. لیکن ان سارے سوالوں کا جواب وہ غیرت مند شیر کا بیٹا، غیرت مند شیر امیر محترم حافظ صاحب حسین رضوی دے چکے ہوئے کہ نچن علیاں دے بچے کدی حقیقی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اب اس کے باوجود ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا وہ کیا. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں خان صاحب ٹھیک ہے، خان صاحب ٹھیک ہے. اور اندازہ کرو جڑی چیز گھر رکھن والی سی وہ ویچ چھڈی تے جڑی چیز سٹن والی سی پلسٹر اونوں کہندے میوزیم وچ جا کے رکھ. یعنی جڑی رکھن والی سی وہ ویچ چھڈی تے جڑی سٹن والی سی کہتے اس کو میوزیم میں رکھنا. کیوں کہ ہم بعد میں 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد بتائیں گے ساڈے وڈے بھی بے غیرت سن، جیسی بھی بے غیرت. اور مقابلہ کرتے ہو لبیک والوں کے ساتھ، ساری دنیا کے بادشاہ لے آؤ مینار پاکستان، خرچہ فقیر اٹھائے گا داتا صاحب کے صدقے سے. ساری دنیا کے وزیر اعظم لا کر وہاں بٹھا دو، ان کے جتنے توشہ خانے اور ان کے تحائف ایک پلڑے میں رکھ دو. تم ساری دنیا کے بادشاہوں کے تحفے، بادشاہوں کے تاج لے آؤ، ہم بابا جی کا جوتا لے آئیں گے، فیصلہ خود ہو جائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تقریر میں کر رہا ہوں، توجہ، تقریر میں کر رہا ہوں، کانپیں آپ کی کیوں ٹانگ رہی؟ تگڑے ہو کے بیٹھو، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تگڑے ہو کے بیٹھو. اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو، اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی مر جانے ہیں. جھلیو لبیک والے نال ٹوٹ کے مرے آ جائے. توجہ، کھڑے ہو جائیں بیٹا. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ لیاقت علی. سبحان اللہ. اے علی دے ناج کرنٹ رب نے رکھے. دوسری گل ہے، آپ حافظ تو نہیں ہو، مجھے نہیں لگ رہا، مولوی بھی نہیں ہو، سجادہ نشین بھی نہیں ہو. اچھا بلے بلے. کوئی اپنا مدرسہ خانقاہ بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ الیکٹریشن ہو. توجہ رکھنا، ایک مسئلہ تانوں سمجھانا چاہنا. یہ مطلب کی ہے، اے میں لاہوروں نال نہیں لے کے بندہ میری گڈی چیک کر سکتے جی. اے تواڈے تسی جانتے ہو جی انہاں نوں. چلو جی تسی اے اور مسئلہ شہادت پہ گئی کرو تے اے منڈا میں نال نہیں لے کے آیا تے او اوتھے بیٹھ کے سٹیج تے بھی نہیں بیٹھا تے اوتھے بیٹھا ہے، خطیب نقیب بھی نہیں ہے. انہوں حضور دی عزت دا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. انہیں درس نظامی بھی نہیں پڑھی تے نور الرضا تے قدوری تے کنز تے دقائق تے حقائق تے بزدوی تے اسامی، اے ساریاں سرخسی، علامہ سرخسی، مبسوط، انہاں شیواں نوں اے نہیں جاندا میں کیڑی گل کر رہا. یہ دے باوجود بھی اے حضور دا نام آیا تے انہیں مچل کے نعرہ لا چھڑیا. اے دا مطلب ہے وے کہ نبی پاک دی عزت دا مسئلہ سمجھڑ واسطے مدرسے جانا فرض نہیں ہے. 4 دن بابے دی تقریراں سن لو، سارے مسئلے آپ ہی حل ہو جاتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا توجہ. لو جی لیاقت علی صاحب میں پیش کرو بابا جی دی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں پنجاب کے، تو وہ کہنے لگے کہ ان سے پوچھا جی کہ بابا جی سے آپ کو کیسے، وہ کہتے ہیں مجھے بابا جی سے آئی لو یو ہے۔ کہتے ہیں جی کیوں؟ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ یوتھ ہے، اور بابا جی کہتے تھے غیرت مند یوتھ ساڑھے نال ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا اس کا مجمع ہے اور اتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور اتنے لوگ دھرنے میں آتے ہیں۔ میں نے کہا خالی یہ نہیں دیکھا جاتا تعداد کتنی ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے غیرت مند بچے کتنے ہیں، ہجڑے کتنے اور جڑے کتنے۔ ہاں کہتے ہیں مجھے بابا جی کے پاؤں دیکھ کر بابا جی سے پیار ہو۔ اچھا میں نے پوچھا جی کیوں پاؤں سفید ہے اس لیے؟ کہنے لگے نہیں، جو ہوتا ہے نا ہمارے دادا مرشد سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ چلا گیا، کہنے لگا جی تسی نور دیاں گلاں بڑیاں کردے ہو، کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نے؟ تے آپ نے فرمایا جلیا نور دا رنگ ہوندا ہی نہیں۔ ولی کی 5 نشانی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ فی وجہہ ضیاء، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ بابا جی کا چہرہ سبحان اللہ جی، ایک نشانی میں تم دس رہے۔ وہ کہنے لگا حضور کی مطلب؟ فرمایا رنگ جڑا ہے نا نور دا نہیں ہوتا، رنگ ظرف دا ہوتا ہے۔ انہیں کیا کی مطلب؟ فرمایا آسان لفظاں سمجھ، ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس لیے، وہ کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں، کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں، جو پیرالائز آدمی ہوتا ہے اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ میرے گھر میں فیملی میں ہماری ایک خاتون ہے، اس کو وہ پیرالائز ہے، اس کا داڑھ نہیں کام کرتا، اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر۔ بابے کے پاؤں نہیں اس وقت، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے کہ گل وچ ہو رہے۔ اگلی گل وہ کہنے لگے میں ایک دن بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو بندہ پیرالائز ہو نا، جس کا دھڑ نیچے والا کام نہ کرتا ہو، تو اس کو بیڈ سول ہو جاتے ہیں، یہاں پیچھے کمر پہ بھی نشان پڑ جاتے ہیں، اس کا ماس جو ہے نا وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نیچے والا حصہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بیڈ سول بولتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بابا جی سے پوچھا حضور قبلہ آپ کو بیڈ سول بھی ہوئے ہوئے ہیں؟ تو اب بابا جی کا جو مزاج ہے اور جو خلوت وہ تو ان کو نصیب ہوئی، تو بابا جی اپنے ایک مخصوص انداز میں اس کو فرمانے لگے وہ کی ہوں گے، وہ کی ہوں گے۔ اس نے کہا جی یہ پیچھے دانے نکل آتے ہیں۔ فرمایا جلیا تنوں پتہ نہیں جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا تو نہیں نہ چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جہاد کے لیے گھوڑا نکلے، وہ راستے میں جاتے ہوئے جو پیشاب کر دیتا ہے اور جو لید کر دیتا ہے، لے دیتے چھوٹا پیشاب، قیامت والے دن اس کو میزان عمل میں تولا جائے گا، لید تولی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2853 کتاب الجہاد میں نامہ اعمال دے اندر جتھے نیکیاں تل رہی ہوں گی لد تل رہی ہے۔ کس گھوڑے کی؟ یہ میدان جہاد میں گیا تھا۔ چھوٹا پیشاب وریجہ وروسہ وبولہ، ہاں بلکہ اس کا چارہ بھی تولا جائے گا، چارہ جڑا ہونا کھاتا ہے وہ بھی تولیا جائے گا، پیشاب تولا جائے گا، لد تولی جائے گی۔ مبارک ہوئے جہاں لد تول رہی ہوگی وہاں لبیک والوں کی پرچی بھی تول رہی ہے۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ پرچی ڈالی ہوگی تو تلے گی نا۔ ایک پرچی استے تو ساڑھے کو 25 سوال کرو جنا، ایک پرچی استے ساڑھے کو 25 سوال کرو جی۔ ابھی یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، تحریک لبیک کے خلاف ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، میں اب اس کا نام لوں گا تو آپ کا دل زخمی ہو جائے گا، اس لیے میں نام میں نہیں لیتا۔ الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں وہ مجھے جان رہے ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں مجھے۔ ایک حضور سیدی 1 کھرب روپیہ لیا انہیں لبیک کے خلاف کھڑا ہونے واسطے، انہیں کہا میں لبیک کے خلاف کھڑا ہوں، انہوں نے کہا جی بولی، اوپر سے آواز آئی 1 کھرب روپیہ تیرا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بس تمہاری یہی قیمت تھی اور تمہارے لیے ہم اتنی بات کہتے ہیں 1 کھرب روپیہ